اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چپ، باتیں بہت زیادہ ہیں، ٹائم بہت کم ہے، زندگی مختصر سی ہے، قصہ بڑا لمبا ہے۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے بیٹھتا ہوں، بعد میں اے آئی ویڈیو جنریٹر بنا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یہ لڑکی کو ہاتھ لگایا تھا اس نے، لڑکی کی کس کی تھی، تو ہماری ذات کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے۔ اور کافی بہن بیٹیوں کے لوگ اے آئی ویڈیو بنا کر جنریٹر بنا کے یہ فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پر یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یہ ایک سخت جرم ہے جو ایف آئی اے نے بڑا سخت سے سخت اس چیز کا ایکشن لیا ہے، اور پنجاب پولیس کے محافظین بھی ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ کیا کریں کہ یار میری ویڈیو کو کیوں بناتے ہو آپ لوگ؟ میں تو اس طرح کا بندہ نہیں ہوں، یا آپ لوگوں کو داڑھی والے بندے پسند ہی نہیں ہیں، یا میرے چہرے پہ محراب آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے، کیوں میری اے آئی ویڈیو جنریٹر کرتے ہو یار؟ اب دیکھیں میں خود کافی تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے بیٹھا ہوں اس لیے تاکہ یار یہ جو آپ لوگ حرکتیں کرتے ہو نا، مانا کہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہو، کورس کر کے بیٹھے ہو، یہ کورس مجھ پہ استعمال نہ کریں، مہربانی کریں۔ اب میری ویڈیو کسی نے چوری اٹھا کے اگر اپنا نمبر لگایا یا میری ویڈیو اٹھا کے کوئی اے آئی جنریٹر بنا رہا ہے ویڈیو کو، تو میں خود انشاءاللہ تعالی العزیز اس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو دیکھ کر تصویریں لے کے، اسکرین شاٹ لے کے، پروف اکٹھا کر کے قانون کے سامنے میں خود رکھوں گا۔ اور دوسری بات بھی یہی ہے، تیسری بھی یہی ہے، چوتھی بھی یہی ہے، پانچویں بھی یہی ہے کہ بھائی اتنے رشتے ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ میں ایک آدھا انٹرویو کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے چینل کا جو ٹائم ہے، واچ ٹائم، وہ نہ گر جائے، اور رشتے میرے پاس لاہور سے ہیں لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی فیملی ہیں، گھر ہیں، مکان ہیں، لڑکے اچھے ہوں، کنواری بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ ہیں۔ تو ہر ویڈیو بنا کے مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ رشتے کے لیے آئی ہوئی ہے، کوئی مدد کے لیے بھی آئی ہوتی ہے، کوئی حالات کی ماری بھی آئی ہوتی ہے۔ اب ان کے ہاتھوں میں بل ہیں، 100 معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کیا سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں، سبزی والا مینوں ٹیلی فون کر رہا ہے، دہی والا مینوں کر رہا ہے، جنہیں کباڑ دا پھٹا لایا وہ مینوں فون کر رہا ہے، سارے تے یار تسی مینوں فون کر رہے ہو، جرا مری دے وچ مزدوری کردا پیا 1000 دیہاڑی دے اوتے وہ بھی مینوں بھرا فون کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے مجھے غریب فون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہوا ہے حساب کتاب کے، کسی کو غریب کسی کو امیر۔ ہر ویڈیو کے نیچے تم لوگ کمنٹ کرتے ہو، نمبر دیتے ہو، اور دوسری بات یہ اگر میرے نام سے کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے ڈونیشن فرما دیں یا ہم رشتہ کروا رہے ہیں ہمیں فیس بھیج دیں، تو اس چیز کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ لوگ خود ہوں گے۔ سب سے پہلے ان کی ویریفیکیشن کریں، تصدیق کریں، اس کے بعد 2-4 گواہ رکھیں، پھر آپ اپنے کسی بہن بھائی کو، عزیز و اقارب کو ان کے گھر بھیجیں، دیکھیں واقعی کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے۔ تو کوئی کل کو مسائل کھڑا ہو گیا، ایسے کسی مشہور شخصیت کو آپ نے بالکل نہیں پھنسانا۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ باتیں بہت ہیں، ٹائم بہت مختصر ہے، قصے بڑے لمبے ہیں، زندگی چھوٹی سی ہے، اتنا بھائی جان اپنے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور میں نے ایک ٹاپک جو شیئر بنایا ہوا ہے، واجد علی ٹی وی کا نام چینج کر کے اپنا فیکٹری بزنس ویڈیو کے نام سے، اس کے اوپر میں ورک کر رہا ہوں مشینروں کے حوالے سے، اور کسی کے ہوٹل کی مشہوری کرنی ہو یا کسی کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہو تو وہ مجھے بتائیے گا، ہم وہ کر رہے ہیں، پیڈ پروموشن بھی کر رہے ہیں بالکل جائز اور مناسب پیسوں میں۔ تو ہم فیکٹریوں کے اندر جا کے بھجن یہ ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں، یہ ایک ثواب اور صدقے کی نیت سے ویڈیو بنا دیتے ہیں، چلیں بھائی کسی کی بہن بیٹی کا رشتہ ہو جائے تو وہ بیچاری اپنے گھر چلی جائے۔ تو اب یہ بچی بہن بیٹھی ہیں، ان کی عمر ہے 25-26 سال۔ دیکھیں میں وعدہ کسی کے ساتھ نہیں کرتا کہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہے تو اس کا رشتہ، ایک لڑکی ہے تو چند بندے رابطہ کیا کریں، اتنی فون نہ کہ نہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، فون وجدے پینے جی۔ ایک کڑیاں نے کوئی لڈو نہیں جڑے میں پھاڑ کے تھوڑے منہ دے دینے نے، تو مہربانی کریے جی۔ پھر تسی آندے ہو جی تسی اپنی جڑی لینگویج ناصر مدنی والی رکھ دے ہو، ناصر مدنی کی بڑی خوبصورت آواز ہے، اللہ انہوں نے برکت دے۔ اچھا میری بہن، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آنا ہوا میری بہن؟ دیکھیں شوق سے تو کوئی بھی نہیں آتا، حالاتوں کی ماری، مجبوریوں کی ماری میں آج آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کے چینل پہ۔ دیکھیں میرے پاس میرے ہاتھوں میں بل نظر آ رہے ہیں، 35,000 بل آ چکا ہے میرا بجلی کا، 15,000 میرا گیس کا بل ہے، اتنی مہنگائی ہے، پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے، میں بل کیسے جمع کرواؤں؟ میرے پاس تو گھر کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ ابا میرے کی ڈیتھ ہو چکی ہے، والدین میرے نہیں ہیں، ایک بہن تھی اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، باقی کتنے بہن بھائی ہو؟ باقی ہم 2 بہنیں ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا میری بہن، رو کیوں رہی ہیں؟ دیکھیں بابا کے جانے کے بعد یہ جو ہمارا آسرا تھا، بھائی تو اللہ نے دیے نہیں ہے، اب 2 بہنیں ہیں، 2 بہنیں ہم لوگ کس طرح کریں گے گزارا؟ ہمارے گھر کھانے کو کچھ نہیں اور ہم لوگ بل کیسے دیں گے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی، کدھر سے دل کرتا ہے راوی کے اوپر کھڑی ہو کے راوی کے دریا میں جو ہے نا چھلانگ لگا دوں، خودکشی کر لوں۔ اس غریبی سے اچھا ہے سکون کی موت تو آ جائے گی نا، وہ بھی کفن نصیب نہیں ہوگا ہم غریبوں کو تو۔ چلیں میری بہن، چپ رہیں، خاموش رہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ان اللہ مع الصابرین، جو انسان صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دونوں جہانوں میں اس کا ساتھ دوں گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کل من علیہا فان، دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے، فنا ہو جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے انا ربکم الاعلیٰ،
ایک شخص نے کہا تھا، وہ تھا فرعون، کہ میں ہی دنیا کا سب سے بڑا رب ہوں، اللہ نے اس کو بھی برباد کر دیا تھا دریائے نیل کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ایسے لوگوں کو برباد فرما۔ ہم اپنی گورنمنٹ کو یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ ان کو برباد فرمائے، ان کو یہ کر دے، بد دعا تو نہیں دیتے، نہ ہی حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اپنی امت کے لوگ امت کو گالیاں دیں یا کچھ کہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو۔ اور میاں صاحب اور ہماری پی ایم صاحبہ مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے، مہنگائی کو جتنا ہو سکے ان کے اوپر روک تھام کی جائے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اچھا ورک کر رہی ہیں۔ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، عمر خضری عطا فرمائے۔ ہماری پاک آرمی کی بھی بہت بڑی خدمات ہے، ملک پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر جنگ جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے جوانوں کو، فوجیوں کو کامیابی کے ساتھ کامرانی عطا فرمائے۔ لیکن عورت ذات ہے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا سا پیکج دینا چاہیے۔ اور جو طلاق یافتہ ہیں، بیوائیں یا جن کے بچے ہیں یا جن کو ڈیورس ہوئی ہے، تو میاں بلال صاحب بھی ہیں، وکیل صاحب، اور فہیم بھائی بھی ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور میاں عبد المتین صاحب، عظیم صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو برکت عطا فرمائے، خیر والی زندگی عطا فرمائے۔ اچھا میری بہن، ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتاتی چلیں کہ جاب کرتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں، اب کیا کر رہی ہیں؟ میں کسی کے گھر میں کام کرتی ہوں۔ اچھا بتائی جائیں، جو بھی دل میں بات ہے بتائیں۔ یہ ہمارے الحمدللہ اچھے نیک لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، سارے بھی اللہ معافی دے برے نہیں ہوتے، چسکے والے نہیں ہوتے میری بہن۔ دیکھیں میں شادی شدہ تھی، جب میری والدین زندہ تھی تو انہوں نے میری شادی کی تھی، لیکن ہماری شادی 2 سال تو بہت اچھی چلی ہے۔ اس کے بعد میری ساس نے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ اولاد کیوں نہیں ہوتی، ہمیں بچہ چاہیے بچہ چاہیے۔ انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے، رپورٹس میں آیا کہ میں ماں نہیں بن سکتی کیونکہ میں بانج ہوں۔ تو اس وجہ سے میری ساس نے جو ہے نا میری ہسبینڈ کو، کہتے ہیں نا کہ انگلیاں جو یا باتیں چکنی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، انہوں نے میرے ہسبینڈ کے ذہن میں الٹی سیدھی باتیں بھرنا شروع کر دی، اور میرے ہسبینڈ نے تنگ آ کر جو ہے نا میری مما کے سامنے مجھے ڈیورس دے دیا تھا۔ تو اس دن کے بعد میری مما یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی، میرے ماما بابا کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اب ہم 2 بہنیں ہیں، ایک بہن کی ان کے جانے کے بعد، ان کے صدمے کے بعد جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اب ہم 2 بہنیں ہیں اور میں کسی کے گھر میں کام کرتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں یہ بل جمع کرواؤں، ہم لوگوں کھاتے بہت مشکل سے ہیں، میں اس بہن کو دیکھوں، اپنا رینٹ دوں، کرایہ دوں، یہ بل اتاروں یا کیا کروں؟ ہمارا تو گھر 2 دن سے تو ہم نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، ہم بھوکے ہیں۔ میری بہن بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کا وہ ایک میں نے بیان سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ہمیں مہنگائی کرنی پڑ گئی ہے۔ تو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے، پھر آٹا بھی مہنگا ہوتا ہے، چینی بھی مہنگی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے گھر تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ بل کیسے اپنی گورنمنٹ سے میری بہن کیا کہنا چاہیے مخاطب؟ مہنگائی کو کم کریں اور غریبوں کا احساس کریں۔ دیکھیں امیروں کو تو کچھ فرق نہیں پڑا، لیکن ہم جیسے جو غریب لوگ ہیں ان کی چکیاں پیسی جا رہی ہیں، ہمارے گھر کھانے کو کچھ نہیں دیا ہے، تو ہم لوگ یہ بل کیسے جمع کروائیں؟ ہمارے گھر تو ایک بلا بڑی مشکل سے چلتا ہے، تو ہم لوگ یہ بل کیسے جمع کروائیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ چلیں ہو جائے گا، بل ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آپ کی کچھ نہ کچھ مدد فرما دیں گے۔ دیکھیں بھائی میری بات سنیں، آج بھی اس ملک کے اندر کسی بھی نعمت کی، کسی بھی چیز کی، کسی بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، الحمدللہ بڑا کچھ ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو نوازا ہوا ہے۔ اور سیکنڈلی بات، جو ہماری بہنیں ہیں، قوم کی بیٹی ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ ایک تو اپنے رشتے جو ہیں اپنے ماں باپ کے حکم کے مطابق کیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ اچھی لائف، اچھا وقت آپ لوگوں کا اپنے شوہروں کے ساتھ سپینڈ ہو سکے۔ اور جو بہنوں کو ڈیورس ہو جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتے ہوتے ہیں معاملات، ہر گھر کی، ہر در کی اپنی کہانی ہوتی ہے۔ تو ان بچیوں کو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ ان ماں باپ کو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ کسی کو یہ نہ دیکھیں یہ جی اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، یہ بابا لگتا ہے، میں اپنی بچی ٹورانگا تے میری وڈی بھੈਣ کی کہے گی، میرا بھرا کی کہے گا، میری تے بستی ہو جانی ہے محلے دے وچ۔ اوہ یار تم لوگ کیوں ایسا نیگیٹو سوچتے ہو؟ اس بچی سے کیمرہ آن ہونے سے پہلے یہ خود کہہ رہی تھی اگر کوئی بڑی عمر کے بھی صاحب ہوں تو مسئلہ نہیں ہے، بات یہ ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹی عمر کے نوجوان سے شادی تو کروانی ہی نہیں چاہیے بچی کی،
मेरा अंदर का ज़मीर ये कहता है। वो इसलिए क्योंकि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसे पता नहीं होता, महल्ले में आने जाने वाले से, रिक्शे वाले से सिगरेट, चर्स, नस्वार, पान, गुटखा, ये छोटी उम्र के लोग जो ना ये नेगेटिव हरकतें करते हैं। ये जो 9th क्लास से निकले हुए बच्चे, 10th क्लास से निकले हुए बच्चे, ये वो हरकतें करते हैं। तो मेरी बहन ये भी बता दें, कोई इरादा भी है कोई नेक आगे हक निकाह का? जी देखें, हक निकाह तो करना एक सुन्नत भी है, ठीक है ना। और हमें वो चाहिए कि जो मेरी बहन को भी रखे और मुझे भी सपोर्ट करे, प्यार मोहब्बत करने वाला हो। देखिए मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती, कल को वो मुझे ताने मारे या कुछ करे, मैं नहीं चाहती। जो हकीकत है मैंने आपको अपनी सारी आपके सामने बता दी है। वो तो आप अदालत में इस्टाम भी करवा सकती हैं ना, कि कल को ये ताना ना मारे, कोई मसला खड़ा ना करें। वो तो हमारे साथ वकील साहब हैं, वो तो हम आपका काम करवा देंगे। तो अब आपको किस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है? इस टाइम तो आपके सामने ये बिल आया हुआ है, बिल देना है, रेंट देना है, हमारे घर खाने को कुछ नहीं है, समझ नहीं आ रही क्या करूँ मैं। अच्छा, आप फरमा रही थी कि मुझे अगर कोई मशीन मिल जाए तो मैं सिलाई कर लूँगी, कपड़े वगैरह कर लेती हैं? जी बिल्कुल, मुझे सिलाई तो आती है, लेकिन सिलाई वो ये बात आ गई ना कि गरीबी के हालातों से हमारा इंसान क्या करे, पैसे नहीं है, मशीन कैसे खरीदूं? मेरी बहन, वो आपने डायलॉग सुना है, देने वाला जब भी देता है छप्पर पाड़ के। बेशक अल्लाह की ज़ात है। वो अरशद मलिक था ना, इरशाद, वो जिसने वो कोई डंडा वगैरह फेंका था बैरून मुल्क के अंदर, तो मरियम नवाज साहबा ने मियाँ चन्नू के अंदर जाके उस नौजवान को होंडा सिविक की चाबी दी, प्लाट्स मिले, गाड़ियाँ मिली, कोठियाँ मिली, मकाम मिला, इज़्ज़त मिली। बस मेहनत करना ना बंदा भूले तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला काफिर की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। एक ना एक दिन उस शख्स को उसका फल मिल ही जाता है। जितनी इंसान मेहनत करेगा उतना उसको फल मिलना है। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं, ईद उल अज़हा में कुछ दिन रह गए मेरी बहन, तो कोई कपड़े, कोई जूते, कोई घरेलू कोई शॉपिंग की है? किस तरह के हालात जा रहे हैं? देखिए मैंने वही बात की है भाई कि हमारे घर तो खाने को कुछ नहीं है, हम लोगों की, हम गरीबों की क्या ईद है? हम तो बिलों से परेशान बैठे हैं, हमने क्या जूते लेने हैं, क्या कपड़े लेने हैं, क्या ईदें हैं हमारी गरीबों की? अब मेरे पास नाज़रीन अल्फाज नहीं है, मैं अब क्या अल्फाज बोलूँ, क्या कहूँ। कि यकीन करें, मैं रिक्शे पे गया हूँ खुद ही थोड़ा सा जायज़ा लेने के लिए, कि बाहर जाता हूँ, ज़रा कहानियाँ सुनता हूँ लोगों की। तो मैं सादे से कपड़े पहन के बाहर रिक्शे में बैठ करना, एक रिक्शे वाले से सवाल किया, मैंने कहा यार तू कितने पैसे कमा लेता है? कहता है भाजी तुसी अगर ज़कात देनी है तो मैनू दे दियो, ताड़ी मेहरबानी होएगी। तो मैंने कहा अब बताओ तो सही, आपको कर दूंगा मैं खिदमत, कोई बात नहीं। कहने लगा मुझे बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि पापा हमें बाहर से कोई पिज़्ज़ा बर्गर खिला दें, तो हमने पिज़्ज़ा बर्गर खाना है। तो वो जब उसकी मैंने वो बात सुनी ना, तो नाज़रीन ग्रामी मेरे अपने अंदर से आंसू निकला है। जब ज़मीर कहते हैं ना, जिसका ज़िंदा हो ना ज़मीर, तो वो अंदर मलामत बड़ी करता है कि यार बंदा हक पे खड़ा होकर, सच पे खड़ा होकर, महंगाई के दौर के अंदर ना वो उसने गवर्नमेंट को कुछ कहा ना कुछ और बोला। कहता है हमारा नसीब ही सड़ा हुआ है, हम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं। कहता तुसी कोई मैंने शादी लगते पे हो, तुसी कोई वीडियो शीडियो तो नहीं बना दे? मैंने कहा हाँ मैं बनाना वा। तो उस रिक्शे वाले ने 2000 रुपया दिता, यकीन करो मेरे हाथ चुमड़ने आ गया। यहाँ पर 2000 रुपये की भी इतनी वैल्यू है ना पाकिस्तान के अंदर कि आप लोग सोच नहीं सकते। मेरी भी आंख से आंसू निकल आए हैं। खैर अल्लाह ताला की ज़ात है जो सब्र देने वाली है, अता करने वाली है। अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है अपने बंदे को और लेकर भी आजमाता है। अल्लाह ताला अगर सबको अमीर बना देते ना तो अल्लाह ताला की ज़ात को फ़र्क नहीं पड़ना था। अगर अल्लाह ताला सबको गरीब बना देते तो फिर भी अल्लाह ताला की ज़ात को फ़र्क नहीं पड़ना था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, फ़र्क तब पड़ता है जब अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए दुनिया बनाई है। किसी को गरीब बनाया ना तो वो मोची बन गया, किसी को गरीब बनाया ना वो सब्जी वाला बन गया, किसी को गरीब बनाया ना वो दूध वाला बन गया, किसी को गरीब बनाया ना वो रिक्शे वाला बन गया, किसी को गरीब बनाया ना वो बस ड्राइवर बन गया, किसी को गरीब बनाया ना वो हमारे घर में आके झाड़ू टपड़े लगाते हैं, किसी को गरीब बनाया ना वो रोटियां पकाता है। अगर सबको अल्लाह ताला की ज़ात अमीर बना देते ना तो दुनिया का निज़ाम नहीं चलना था, दुनिया के मामलात नहीं चलने थे। किसी को ब्रिगेडियर का ओहदा है अल्लाह ने दिया है, किसी को लेफ्टिनेंट का ओहदा है अल्लाह ने दिया है, किसी को जनरल का ओहदा है अल्लाह ने दिया है, किसी को अल्लाह ताला ने माली का ओहदा दिया है, ये भी अल्लाह ने दिया है, किसी को प्रोफेसर का ओहदा दिया है, ये भी मेरे अल्लाह ने दिया है। तो भाई सबसे बड़ी आजमाइश उस बंदे पर है जिसके पास माल होने के बावजूद भी अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आप डोनेशन फरमाएं, जो लोग आए हैं हकदार हैं मुझसे नंबर ले लो, उनके कोई महीना लगा दो या उनके बच्चों के लिए स्कूल की कोई फ़ीस, कोई राशन, कुछ ना कुछ कर दो। इतना बड़ा लेक्चर जो मैंने आपको दिया प्रोफेसर भी नहीं देगा किसी कॉलेज का, इतना बड़ा लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया। अगर हक पर मबनी कोई फैसला कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं तो वो लोग रब्ता करें। टाइम ज़ाया करने वाला ये देखें मेरे भाई, मैं हत्थ बने ने तुहाडे अगे, तुसीं जिहड़ी घंटे घंटे की कॉल कर दिओ ना, वो मेरे को टाइम नहीं है मेरा वीर। सिर बड़ा दर्द करता है, टेंशनां बड़ियां ने, असीं रोजी रोटी भी कमानी होंदी है।
تو مہربانی کرو اگر اللہ دی رضا واسطے مدد کرنی ہے ہیلپ کرنی ہے تو میرے بھائی کرو, نہیں کرنی تو معذرت ٹیلی فون کر کے تنگ نہ کرو, کسی دی بھن دا کسی دی بچی دا مذاق نہ اڑاؤ, انہاں نمبر دے دیو میں گلاں کراں, یہ ٹھرکیاں والے کام نہ کرو. ایک دن مرنا ہے, قبر جانا ہے, سونے رب دے اگے پیش ہونا ہے, مالک نو ہی جواب دینا ہے کہ میں دنیا تے کی ٹائم ویسٹ کر کے آیا, تے پوچھ مینوں بھی ہونی ہے تے نال تانوں بھی ہونی ہے. انسان تے جن دی تے ویسی ازمائش ہے دنیا دے اوتے, انہی تے بھائی پکڑ بھی سخت ہے. اچھا میری بہن جاندے جاندے کوئی لاسٹ تے کوئی تسی میسج دینا چاہو؟ میسج میں یہی دوں گی کہ جیسے اگر اللہ نے آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے تو آپ پلیز ہم جیسے غریبوں کی مدد کریں تاکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ بھی خوشیاں دیکھ سکیں, سکون سے کھا پی سکیں. مہربانی ہے آپ کی. اچھا میری بہن جزاک اللہ, آپ نے گفتگو فرمائی. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھ لیجئے اور اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد, اور جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان اداروں میں تمام بہنوں کی, بیٹیوں کی, نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے, ہماری پاک آرمی کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا بول بالا فرمائے اور دشمنوں کا منہ کالا فرمائے اور کفر کا منہ اللہ کالا فرمائے. اور پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. اللہ نگہبان.